السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 24 محرم۔ نمبر 1، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چیٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرحم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس میں ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں باخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اس کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ پھر قبیلہ بنو جرحم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑوں کے خانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس بائیکاٹ کی دفعہ تھی یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے کفار مشرکین کو بطور چیلنج کے کہا، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسے یہ خبر دی گئی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی بتی ضرورت یعنی پیشاب یا پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو اس حال میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ خلاصہ، اگر کسی پر غسل کرنا فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو اسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارے، پھر کوہنیوں تک پھیر لے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشخبری کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر اس چھوٹے گناہگار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتا ہے جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر بھی وہ تکبر کرتا ہو، اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں، تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، جو کچھ خرچ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی۔
ताकि खूब खर्च करके नेक लोगों में शामिल हो जाता। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जहन्नुम को कैद करके पेश किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम को क़यामत के रोज़ 70,000 लगामों के साथ लाया जाएगा और हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो जहन्नुम को घसीट कर लाएंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, गाय के दूध का फ़ायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि वो हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए इसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मेहमान के साथ खाओ क्योंकि वो तन्हा खाने में शर्म महसूस करता है। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे हदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह की इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।